السلام علیکم دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا ہر وہ عظیم انسان جس نے تاریخ بدل دی وہ بھی کبھی ایک چھوٹا سا بچہ ہی تھا؟ بالکل، ایک ایسا بچہ جس کے پاس شاید وسائل نہیں تھے، بس ایک خواب اور ڈھیر ساری امید۔ آج ہم اسی امید اور کچھ کر گزرنے کی لگن پر بات کریں گے۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم زاویار کی اڑان کی کہانی پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ بظاہر ناممکن لگنے والے خواب کیسے سچ ہوتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، کیا کبھی آسمان میں اڑتے پرندوں یا تیرتے بادلوں کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں بھی کوئی بہت بڑا کوئی ایسا خواب جاگا ہے جو بظاہر بالکل ناممکن سا لگتا ہو؟ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا؟ ہماری آج کی اس کہانی کا ہیرو بھی ایک ایسا ہی نوجوان لڑکا ہے، زاویار۔ زاویار کے دل میں بھی بالکل ایسا ہی ایک بہت بڑا خواب بستا تھا۔ اس کا دماغ ہمیشہ ہر وقت نئی اور انوکھی چیزیں بنانے کے آئیڈیا سے بھرا رہتا تھا۔ زاویار کا ٹارگٹ بالکل کلیئر تھا۔ اس کے اسکول میں سائنس کی ایک بہت بڑی نمائش ہونے والی تھی اور اس نے ایک بڑا ہی زبردست فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے ایک اڑنے والا ڈرون بنائے گا۔ ذرا سوچیں، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ اس نے اپنی پائی جوڑ کر، جی ہاں، اپنی پاکٹ منی سے موٹریں اور پرزے خریدے اور بس دن رات ایک کر دیا۔ کیونکہ بڑے خوابوں کی شروعات ایسی ہوتی ہے جب آپ اپنا سب کچھ ایک ہی مقصد کے لیے لگا دیتے ہیں۔ لیکن پھر آیا ٹیسٹنگ کا مرحلہ، اور سچ پوچھیں تو یہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے۔ نمائش میں صرف 2 دن باقی تھے۔ زاویار اپنے ڈرون کو لے کر باغ میں گیا۔ اب ذرا منظر ذہن میں لائیں۔ پہلے منٹ میں جیسے ہی اس نے بٹن دبایا، ڈرون مشکل سے 2 انچ اوپر اٹھا اور دھڑام سیدھا زمین پر، اور اس کا ایک پر ٹوٹ گیا۔ پھر 5ویں منٹ میں اس نے دوسری کوشش کی تو تاروں سے باقاعدہ دھواں نکلنے لگا، اور 10ویں منٹ تک جب اس نے تیسری بار ٹرائی کیا تو مشین بالکل ڈیڈ، کوئی حرکت ہی نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب حقیقت کی ٹھوکر سیدھی آپ کے خوابوں پر لگتی ہے۔ ان لگاتار ناکامیوں کے بعد زاویار بالکل ٹوٹ سا گیا۔ وہ اداس ہو کر وہیں گھاس پر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت اس کے دماغ میں بس ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ شاید وہ یہ کام نہیں کر سکتا، شاید وہ اتنا سمارٹ نہیں ہے اور اب اسے کوئٹ کر دینا چاہیے، ہار مان لینی چاہیے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ فیل کیا ہے نا، جب لگتا ہے کہ بس اب اور نہیں ہو سکتا، جب امید بالکل ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ حصہ 1، دادا جان کی حکمت، ناکامی پر ایک نیا زاویہ۔ تو جب زاویار مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا، تبھی اس کے دادا جان وہاں آئے۔ انہوں نے جب وہ ٹوٹا ہوا ڈرون اور زاویار کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو انہوں نے اسے تھامس ایڈیسن کی کمال کی مثال دی۔ انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایڈیسن بلب بناتے وقت کتنی بار ناکام ہوا تھا؟ وہ پورے 1000 بار ناکام ہوا۔ ذرا اس بات پر غور کریں، یہ صرف ایک ہسٹری کا فیکٹ نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ غلطیاں کرنا آپ کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ہمت کر کے کچھ نیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دادا جان نے ایک اور بہت ہی زبردست بات کہی۔ انہوں نے کہا، سچی کامیابی وہ نہیں ہوتی جو آپ کو پہلی ہی ٹرائی میں مل جائے، بلکہ اصل کامیابی تو ہر ہار کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے میں ہے۔ تمہارا یہ ڈرون ٹوٹا نہیں ہے، اصل میں یہ تمہیں سکھا رہا ہے۔ واہ کیا بات ہے! یہاں سے تو ناکامی کو دیکھنے کا پورا اینگل ہی بدل جاتا ہے۔ ناکامی اب کوئی بند گلی نہیں رہی، بلکہ یہ تو سیکھنے کا ایک نیا دروازہ بن گئی ہے۔ بس پھر کیا تھا، دادا جان کی ان باتوں نے زاویار کے اندر جیسے ایک نئی انرجی بھر دی۔ اس نے فوراً اپنے آنسو پونچھے اور دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے ایک نیا طریقہ اپنایا۔ قدم نمبر 1، اس نے ہار ماننے کے بجائے اپنی غلطیوں کو بہت غور سے دیکھا کہ آخر مسئلہ کہاں ہے۔ قدم نمبر 2، اس نے ان غلطیوں سے سیکھتے ہوئے ساری وائرنگ کو دوبارہ ٹھیک کیا۔ اور قدم نمبر 3، اس نے ٹوٹے ہوئے پروں کی جگہ نئے اور زیادہ مضبوط پر لگائے۔ وہ پوری رات جاگتا رہا اور اس نے اس ڈرون کو دوبارہ تیار کر لیا۔ یہی تو ہوتی ہے نہ ہار ماننے والی اسپرٹ۔ اور پھر بالآخر وہ بڑا دن آ ہی گیا۔ اسکول کا وہ بڑا سا ہال، چاروں طرف روشن لائٹس اور ہر طرف چکر لگاتے ہوئے ججز۔ جب جج زاویار کے ٹیبل کے پاس آ کر رکے تو یقین مانیں اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہوگا، لیکن اس شدید پریشر میں بھی اس نے دادا جان کی اس نصیحت کو یاد رکھا، خود پہ یقین رکھو۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ یقین تھا جو اسے اس آخری اور سب سے مشکل ٹیسٹ میں ثابت قدم رکھے ہوئے تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، جیسے ہی زاویئر نے ریموٹ کا بٹن دبایا تو اس بار نہ کوئی دھواں نکلا، نہ ہی ڈرون گرا، بلکہ ایک بہت ہی کمال کی آواز کے ساتھ
اس کا ڈرون سیدھا ہوا میں بلند ہو گیا۔ اس نے بالکل پرفیکٹ اڑان بھری اور پورے ہال کے چکر لگانے لگا۔ یہ کوئی معمولی اڑان نہیں تھی، یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھا کہ آپ کی سخت محنت، آپ کی بار بار کی کوشش اور سب سے بڑھ کر خود پر آپ کا یقین آخرکار رنگ لاتا ہی لاتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر پورا ہال تالیوں کی گونج سے بھر گیا۔ ججز نے زاویار کی زبردست محنت کو سراہا اور اسے فرسٹ پرائز یعنی سونے کی ٹرافی سے نوازا، اور وہاں مجمع میں کھڑے داتا جان وہ بے حد فخر سے تالیاں بجا رہے تھے۔ اس پوری کہانی کا رزلٹ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی میں سب سے بڑی پاور آپ کا ٹیلنٹ یا آپ کے وسائل نہیں ہیں، بلکہ کبھی ہار نہ ماننے کا وہ جذبہ ہے۔ حصہ 2 سپر پاور 3 جادوئی جملے۔ زاویال کی طرح ہم سب کے اندر بھی ایک زبردست سپر پاور چھپی ہوئی ہے، اور اسے جگانے کے لیے کچھ خاص جملے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے دوستو، یہ وہ ہتھیار ہیں جو آپ کے سوچنے کا انداز بدل سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ذرا ذہن میں دہرائیں۔ نمبر 1، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ نمبر 2، میری غلطیاں مجھے سکھاتی ہیں۔ اور نمبر 3، میں کبھی بھی ہار نہیں مانوں گا۔ ان جملوں کو یاد رکھنا ہماری بنیاد کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں یہ ریمائنڈر دیتا ہے کہ ہمت اور مستقل مزاجی ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں کامیابی تک لے جاتا ہے۔ تو سوچیں ذرا، جب آج کی یہ نسل، یہ نوجوان یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہار نہیں مانیں گے، تو اگلا کون سا بظاہر ناممکن لگنے والا خواب حقیقت کا روپ دھارے گا؟ مجھے پوری امید ہے کہ آج کی اس پیشکش سے آپ کو اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگنے کی ایک نئی موٹیویشن ملی ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کی ہر ناکامی دراصل کامیابی کی سیڑھی کا ایک نیا قدم ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔